بھائی ارشاد بھائی دعا کرو. کیا دعا کرو گے؟ ہمارے داماد صاحب میں ایک بچی کو نکاح کر کے دیا ہوں، غالباً میسور یہ کوئی علاقہ بتا رہے تھے، میں نام بھول گیا علاقے کا. وہ کہہ کر بھیجے ہیں 2 بیٹیاں ہو گئی، اگر تیسری بیٹی ہوئی نا 1 2 3 کر دوں گا تجھے. بیچاری گھر میں آ کر زار زار ہو رہی ہے. آپ دعا کرو اللہ اس وقت بیٹا دے. کیسے سال بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب، بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو 1000 مل گئے. تو یہ ہمارا قصور ہے. سامنے والوں کو میرے بھائیوں یہ زہر، اب کسی کے 8 بچے ہو گئے، بازو والا اسے 8 کی مجھے نہیں سکی ہو، ارے یہ غصہ لوگوں کو نے پورا انڈے کی سرکا ہے، میں کالی بھینس کے سرکا ہوں کی وہ تیرا مقدر ہے. ہمارے نانا کہا کرتے تھے حور کے گود میں لنگور خدا کی قدرت، حور کے گود میں لنگور خدا کی قدرت ہے، کوے کے منہ میں انگور خدا کی قدرت ہے. یہاں اللہ فرما رہا دنیا میں تمہارا نہیں چلنے والا، میں جو دوں گا، ایک جملہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، جھک مار کے لینا پڑے گا. جنت میں میں اپنی نہیں چلاؤں گا، تم جو چاہو گے وہاں ملے گا. یہاں میں نے لکھ دیا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم سوکھ چکا ہے. ڈبل گریجویٹ بیوی پرائمری اسکول ہے نا، شوہر پری پیکر فرشتے کی طرح، بیوی کالی بھوتنی، بعد میں قمر عورت حور اور اب بیوی ملتی ہے لنگور. کیا کر سکتے؟ میں ایسے کئی مثالیں میرے سامنے ہیں. تو میرے بھائیوں یہاں اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہو گئی وہ ہو گئی. جو کہتا اس سے وہ کیوں ملا، مجھے یہ کیوں ملا، وہ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے. اور یہی دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے، حسد. قابیل اور حابیل 2 بھائیوں میں جو جھگڑا ہوا اور حضرت حابیل کو قابیل نے جو مار دیا، یہ عورت کی بنیاد پر جھگڑا ہوا. تجھے خوبصورت کی، مجھے بدصورت کیوں. تو دلوں میں زہر پیدا نہیں ہونا چاہیے. حضور پاک نے فرمایا اے انس، اگر ہو سکے تو اپنے دل کو ہر مسلمان سے پاک رکھو، ہر مسلمان سے. میری سنتوں میں بڑی سنت، میری سنتوں میں بڑی سنت، دل میں زہر. پہلے حکیم صاحبان کیا کراتے تھے نہیں معلوم آپ لوگوں کو، آج کل تو ڈاکٹروں کا زمانہ ہے. حکیم صاحب جو بیمار جاتا اسے 2 لائن سے علاج کرتے، پہلے خے کراتے، دوسرا جلاب کراتے. خے کرو گے اندر سے باقاعدہ سینے کے اوپر کا بلغم، سینے کے اوپر کی جتنی چکنائی اور جتنی قرب وہ دور ہوگی. اور جلاب کرو گے اندر معدہ پاک ہوگا، پھر جو دوائی ڈالو گے اثر کرے گی. آج کل ڈاکٹروں کا علاج کیا ہے کہ دودھ میں ابال آتا نہیں، ابال آنے پر کیا کرتی، پانی ڈالتے، ابال بیٹھ گیا اور ختم ہوگا کیا، ذرا پھر ان اوپر اٹھتا ہے. تو موجودہ ایلوپیتھک دواؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ بس اس پر ابال پر پانی ڈالو. ہمارے بچپن میں ہمارے والد صاحب حکیم تھے، اللہ ان کی خبر کو دور سے منع فرمائے، بار بار ہم لوگوں کو جلاب دیتے، جلاب بار بار جلاب ایرنڈی کا تیل پلاتے، جمال گڈے کی گولیاں چھوٹی چھوٹی کھلاتے تھے، پیٹ پاک کرنے، پیٹ پاٹ کرنے. آج کل وہ کہاں ہے، جلاب دیتے بھی نہیں اور ہم نے جلاب لیتے بھی نہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے، رقم کے گیاسٹرک، یہ عمر میں ہمیں سینے میں جلن ہو رہا ہے. نوجوان سینے میں جلن، پیٹ میں جلن، نمبر 2 برابر نہیں ہو رہا ہے، نمبر 1 برابر نہیں ہو رہا ہے. یہ کیوں؟
ہم لوگ پیٹ صاف نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اہل اللہ اندر سے خیر بھی کراتے ہیں اور اندر کی گندگی نکال کر ہمارا علاج۔ تو یہ فرمایا کہ انسان اگر بننا ہو تو جانوروں کی فطرت سے باہر نکل کر آ جانا، دل پاک رکھنا، نگاہ پاک، دل پاک، نگاہ پاک، دماغ پاک، تو زندگی بھی ہوگی پاک۔ اللہ کہتا ہے اللہ جمیل یحب جب اللہ پاک سب چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دعوت کی مبارک میں نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہم تمام بیمار ہیں، بیمار، یہ بیماریاں دور کرنے کے لیے یہ راستہ ہے۔ امیر سخت مل گیا، مامور کڑوی کسیلی سن کر برداشت کرے۔ کبھی مامورین مل کر امیر کی توبہ کراتے ہیں، امیر صاحب کی مامورین توبہ کراتے ہیں۔ 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتی، رقم کے لوگ جماعتوں میں چلتے ہیں، تو سب کی برداشت کرنے والا جو بن گیا وہ ماشاءاللہ کامیاب ہو سکے۔ ذری بات کو ناک جھٹکنے والا، پریشان ہو جانے والا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش فرش کی آواز سے، مجھے بہت اونچے جانا ہے حد پرواز۔ رنگ لاتی ہے ہنا، ہنا کا تو کیا مہندی، رنگ لاتی ہے ہنا پس جانے کے بعد، اخلاتی ہے آدمی کو ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ آج کل کی نوجوان نسل وہ دیکھ کو جا گڑھا ہے، سامنے پتھر ہے، وہ کیا بولتے سن دھڑ کا بجا گر جا کو گڑگا پر ہو لگ بیٹھا۔ اب دیکھیں فائدہ کیا، گڑگا پھوڑ لے کر رویا تو کیا، نہیں رویا تو کیا، سر پھوڑ لے کر رویا تو کیا، نہیں رویا تو کیا۔ ارے دیوانے پہلے دیکھ کو جاؤ بولے نہیں یہ سب مائیں۔ ایک بھائی کو قصہ بول کو قصہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی لوگ لکھے ہیں، ایک آدمی گھر کو آ کر بیوی کو بولا تو نہ مظفر پکانا آتا ہے کیا؟ کتنے رقم کے میٹھے پکائی ہوں، مظفر کو ایسا بڑا قصہ ہے۔ نہیں جی میں ہمارے دوست کے شادی میں گیا تھا، ایسا بہترین مظفر کھا کر آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کی چیزیں ان کو تو بہت مزہ تھا۔ تم نے آتا ہے کیا؟ مجھے آتا ہے۔ میری رائے پڑوس میں ہے نا آپا ہے نا، ان کی خالہ کی پوچھ لو، پوچھ کو پکاؤ۔ گئی ہوں، کیا ہوا؟ خرید میں منجب آتا ہے آپا، وہ مظفر ہمارے عرفان خان کھا لگے رہتے، کیسا رہتا ہے بولو، کیسا پکانا سو؟ آپا اچھا میں بیٹھنا بولو، سب سے پہلے اچھے چاول لینا، ہاں مجھے معلوم، اصلی گھل، ہاں وہ بھی مجھے معلوم، کھوا لینا، ہاں وہ بھی مجھے معلوم، منقع لینا وہ بھی مجھے معلوم، بادام لینا وہ بھی مجھے معلوم، کاجو لینا وہ مجھے معلوم، ذرا گوبر لینا، ہاں وہ بھی مجھے معلوم۔ اب شام کو پکا کر رکھی، بیچارہ باہر کھا کو ٹیسٹ لے کے آیا تھا نا، کیا جی ایسے سڑی باس بھائی وہ کھایا مظفر کیسا تھا، یہ کیسا اجاڑ مظفر بنے گی تو میں بولے کچھ دفعہ مجھے بولے تھا پوچھا کیا مظفر کیسا بول رہا کیا رے تیری جو کیا بولے تو مجھے معلوم اس کا میں ذرا گوبر ملا دلی کیا ہو ملا کر پھر بات سے پڑھا کر رکھے کھانے بورانی پھینکنا بورانی۔ تو یہ ہمارا حال ہے میرے بھائیوں، جھاڑ سے جھاڑ بڑا، درخت سے درخت بڑا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، یہ ہمارا علاج ہے، اور یہ علاج حاصل ہوگا دعوت کے راستے۔ اس راستے میں ہم اور آپ چلتے رہیں گے رفتہ رفتہ، یہ تو چلے میں نہیں ہوتا،
بیماری بہت بڑی ہے، 2 گولیاں سے جاتی وہ زندگی بھر کھاتے رہنا ہو۔ سکون کے ہمارے دوست بولے ڈاکٹر صاحب پاس گیا، انہوں نے بولے بی پی ایک ٹائم آ گئی، زندگی بھر تمہارا پیچھا چھوڑ دی بھی، بولے برابر کھاتے رہنا، شوگر آ گئی برابر بولے کھاتے رہنا، تو مرتے دم تک علاج ہے۔ تو اس راستے میں چلتے رہیں گے، ہماری اصلاح بھی ہوگی، ہماری تربیت بھی ہوگی۔ مرنے سے پہلے ہم بن گئے سستا سودا ہے، ورنہ میرے بھائیوں دوستوں یاد رکھیے، جو یہاں پاک ہو کر آخری جملہ کہہ رہا ہوں آخرت میں جائے گا تو جہنم میں ڈال کر پاک صاف کیا جائے گا۔ تکبر ہے ڈالو جہنم میں، بڑپن ہے ڈالو جہنم میں، دنیا طلبی ہے ڈالو جہنم میں، اس لیے کہ یہ صفات والے میری جنت کو نہیں جا سکتے۔ تکبر میری چادر ہے، بڑائی میری ازار ہے، پاک صاف ہو کے نہیں آئے تو پھر جہنم میں پاک صاف کلمہ ہے، اس کلمے کو نکالا جائے گا مگر دھلائی کے بعد۔ تو ایک تو ہے خود ریپیئر ہو جانا، دوسرا سب مل کو ریپیئر کرنا۔ کیا بہتر ہے بھائی؟ خود ریپیئر ہو جانا، نہ سب مل کو ہم فرشتے ریپیری ہے نا، کہتے 6 قسم کی، آگ جلائے گی، بھوک ستائے گی، پیاس تڑپائے گی، فرشتے پیٹیں گے، سانپ کاٹیں گے، بچڑ، 6 قسم کی ریپیری اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کے آگے تنہائی میں بیٹھ کر رونا، یا اللہ۔ حضرت مولانا اشرف علی خان بھی رحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ جو تمہارے اندر کمی ہے، رات کو وہ کمی کو اللہ کے اگر سناؤ، میرے مالک یہ میرے اندر سے دور کر، مرنے سے پہلے دور کر، یہ خرابی ہے میرے اندر۔ اور جماعت میں جاؤ تو وہ خرابی دور کرنے کی نیت کر کے جاؤ، یہ خرابی مجھے دور کر کے آنا ہے۔ لوگ روز کیا جی پھرا کر وہ تعلیمی تبلیغی نصاب پڑھ رہی، فضائل اعمال پڑھ رہی، وہ جشن کی عادات، وہ دعوت والی باتیں، وہ 6 نمبر، صبح کو وہ شام کو کھاؤ پیو سو، ہمیں جاری نہ پھرا پوچھ نہ کر رہی بھائی، پھرا پوچھ کر رہی۔ اس کے علاوہ جو بیماریاں سوچو، جلد بازی ہے، تکبر ہے، بڑپن ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، لوگوں کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، ہاں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، بات کرنے کے اندر بھی بے ڈھنگا پن ہے، یہ سارے بیماریاں ہمارے کینہ ہے، کون کی برسا انہیں وہ کرا تھا دیکھیں نارا دکھیں مل گا ایسا فسادی سے میرا بیٹا انہیں میری ایک انگلی توڑیا تھا، میں اس کا پاؤں بھی ایک ہاتھ نہیں توڑ تک مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ یہ نیت ہے، معاف کرنا، کرم کرنا، رحم کرنا۔ دیکھو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے ہم زمین پر خلیفہ ہیں، اور اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ جو اللہ کے صفات سے آراستہ ہو۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا۔ اگر اللہ مجھے آپ کو قدم قدم پر پکڑے تو ہمیں تمہیں بچیں گے، ایک لمحے میں ہم برباد ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے میں 70 مرتبہ بلکہ 700 مرتبہ میں اپنے بندے کو اپنی ستاری کی چادر میں چھپاتا ہوں۔ جب میں تجھے اپنے ستاری کی چادر میں چھپا رہا ہوں تو بھی میرے بندوں سے بھی تو میرا خلیفہ ہے، تیرا جو محمد ہونا چاہیے۔ اپنے رخ کو ہم سب کو بدلنا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں انشاءاللہ اللہ راستہ نکالے۔ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ جماعت تو ماشاءاللہ گئی ہوئی ہے، بولے اگلا جمعہ ہفتہ اتوار یا اس کے بعد